لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت ألفا من رفقة الدمم وكلهم بالرسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشقا من الديم. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نواز دے کے آئے تو نواز دے زمانے. سیراب ہم کو کر دے بحر علوم سے، تو علم و عمل کے مولا، تو کھول دے خزانے. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الظلام ظلمت قصة. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، امام الانبیاء، مقصود کائنات، وجود کائنات، اصل کائنات، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح البخاری میں حافظ علامہ صحابی القول البدیع میں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں علامہ شہاب الدین خفاجی نسیم الریاض شرح شفا اس میں یہ روایت نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ بہا عشر، پروردگار عالم اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا.
ومن صلى علي 10 صلى الله بها 100، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھے گا پروردگار عالم اس پر 100 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ ومن صلى علي 100 كتب الله بين عينيه براءة من النار والنفاق، او كما قال عليه السلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اور درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد الذي أفضل نوره والآخر ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل وعلا مخلوق اور کائنات کے متعلق مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ان کی حقیقت، تخلیق کا مقصد، اس کا ریزن، سبب مختلف انداز سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض، ہم نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے اور جانے میں، ان کے اختلاف میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے آسمان و زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، علامت ہے، نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ آسمان و زمین کے تخلیق کرنے میں اور رات اور دن کے اختلاف میں قرآن کہتا ہے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے، سوچ سمجھ فہم و فراست رکھنے والوں کے لیے تخلیق آسمان و زمین کے اور رات و دن کے اختلاف میں مختلف نشانیاں رکھی۔ کیا نشانیاں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اے لوگو تم آفاق میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کائنات میں تفکر کرو، اور وفی انفسکم، اپنی جانوں میں بھی تفکر کرو، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے
کہ وہی حق ہے، تو پروردگار عالم تخلیق آسمان میں تفکر کرنے سے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی ہیبت اور جلالت اور اللہ کی قدرت کے کرشمے کو دیکھو، اور زمینوں کی تخلیق میں اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کا بچھایا ہوا بچھونا، اس کی طاقت اور رحمانیت اور قدرت کو دیکھو، اور رات و دن کے اختلاف میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری حیات کو بڑھانا لکھا ہے، اس میں غور کرو۔ اگر رات و دن نہ بڑھے، ہر رات کے بعد دن نہ آئے، انسان کی عمر کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ یہ نظام رب تعالیٰ نے چلایا، اختلاف کبھی رات اور پھر رات کے بعد دن، یہ نشانیاں ہیں اس واحد قہار کی طرف۔ غور کرو اور دیکھو، وہی ایک رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کی نشانیاں قرآن کی آیات طیبات کی روح سے دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنے وجود کی نشانیاں عالم میں ہر ذرے ذرے کے اندر رکھی ہیں۔ کوئی کس انداز سے تفکر کر کے آفاق میں اس حق تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی طاقت اور قوت اس کا جب مشاہدہ کرتا ہے، ایک دم جسم میں جھرجھری ہوتی ہے، یہ میرا رحمان، اس کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ تو عالم میں ہر شے کے اندر اللہ نے اپنی وجود کی نشانیاں رکھی، تلاش کرنے کی دیر ہے، جس کو جہاں سے ملا پہنچا وہ اسی رب تک ہے۔ رات اور دن کے اختلاف میں نشانی ہے اللہ کی کہ رات اور دن کو بدلنے والا وہ رب ہے۔ سورج کو وقت پہ نکالنا، وقت پہ غروب کرنا، ستاروں کو نکال دینا اور چاند کو روشنی دے کے چمکا دینے والی ایک ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو پروردگار عالم نے ہر شے کے اندر اپنی قدرت کے کرشمے اور اپنی ذات اور وحدانیت کے کرشمے اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھے۔ گویا میں اس کو پوری تمہید کو سمیٹ کے ایک جملہ کہوں کہ پورا عالم یہ ایک اعتبار سے اللہ کا مظہر ہے، مظہریت ہے اس کے اندر، مظہریت ظاہر ہونے کی جگہ۔ تو آسمان کو دیکھیں تو اس سے ہم پر خدا ظاہر ہوتا ہے، خدا کی قدرت، خدا کی طاقت، خدا کی ہیبت، خدا کی جلالت، خدا کی علویت اور خدا کی بزرگی یہ ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ آسمان کو دیکھیں تو آسمان اس اینگل سے مظہر خدا ہے، اس سے خدا کا وجود اور قوت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ زمین یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی مظہر ہے اپنے اعتبار سے۔ ہم زمین میں تفکر کر کے بھی خالق تک پہنچ سکتے ہیں، اور زمین کے اندر جو نظام کائنات ہے، زمین کا نظام ہے، اس زمین کے مختلف نظام میں اور پروسیس کے اندر جتنی بھی اس کے اندر کیٹیگریز اور کنڈیشنز کو رب تعالیٰ نے بنایا، ان کنڈیشن اور کیٹیگریز کے اندر بھی تفکر کرے تو پہنچتے خدا تک ہے۔ یہ ایک کمال ہے میرے رب کا کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر اپنی دلیل رکھ دی۔ زمین میں تفکر کرو کہ یہ مظہر اللہ ہے، کہ اس سے تم پر خدا ظاہر ہوگا، اس اعتبار سے زمین بھی اللہ کی مظہر ہوئی۔ پھر ہیومن بینز، انسان، لوگ، یہ بھی ایک اینگل سے اللہ کے مظہر ہیں۔ جن کو دیکھیے یہ بچپنا ہوتا ہے، چھٹپن ہوتا ہے، اچھے برے، پاکی پلیتی، بینیفٹ، نیگیٹو اینڈ پازیٹو، کوئی ہوش نہیں،
کون شعور دیتا ہے اس کو؟ دینے والی ذات رب کی۔ ماں کی چھاتی کے اندر اس بچے کے لیے خوراک کو تیار کرواتا کون ہے؟ وہ ایک رب ہے۔ اگر اس اینگل سے انسان میں تفکر کرو تو خالق تک پہنچ جاؤ، تو اس اینگل سے انسان بھی اللہ کا مظہر ہوا۔ اگر اس میں تفکر کرو گے تو تم خالق تک پہنچو گے۔ اب اس کو اور آگے چلیے، یہ سب مظہریت کی اقسام ہے، یہ پورا عالم مظہر ہے، اس سے رب ظاہر ہوگا۔ تفکر کریں، عقل و شعور، فہم و فراست والا، اگر اس میں غور کرے تو اس کے لیے رب کی قدرت کے کرشمے انہی چیزوں کے اندر ظاہر ہو جائیں۔ مقصود وہ رب ہے، معرفت پہنچنا اس مالک تک ہے۔ اب پھر کیفیت یہ ہوئی کہ حضرت انسان کو رب تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ہم انسان ان میں پھر ماننے والے اور نہ ماننے والے، جس نے پیدا کیا اسے تسلیم کرے اور جس نے پیدا کیا اسے تسلیم نہ کرے۔ پھر انسانوں میں دو گروہ بن گئے، لیکن دونوں ہیں اللہ کے مظہر اس اینگل سے کہ کافر بھی اگر اپنے وجود میں غور کرے تو خالق تک پہنچ سکتا ہے۔ ہم مسلمان کو لیتے ہیں، عام مسلمان، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اتقوا من فراست المؤمن، اپنے مقام ایمان اور مقام مسلم کو کبھی نہ بھولیے گا۔ یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اس کی لذت ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، ورنہ حدیث میں سرکار فرماتا ہے اتقوا من فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ حجاب کو اٹھا دیتا ہے۔ اتقوا فرمایا ڈرو مومن سے، اس کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو مومن بھی مظہر اللہ ہے۔ مومن کو اگر آپ دیکھو گے تو اس کے اندر اللہ کی قدرت کے کرشمے جلوہ گر ہے۔ تفکر فی المومن خالق تک پہنچا دیا۔ ایک نظام ہے میرے ساتھ۔ اب مومن سے درجہ پھر اور بڑھتا ہے، وہ درجہ ہے ولایت کا، عام ولایت، ولایت کا سٹارٹ جس کو کہتے ہیں، ولایت کی پہلی سیڑھی جسے کہتے ہیں، یہ پہلی سیڑھی ولایت ہے۔ وہ میں نے مشہور واقعہ اس کو پہلے میں نے سنایا تھا، اس کو یہاں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی، وہ پہلا دن سلطان باؤ کہ جب ولایت کی سیڑھی پہ قدم رکھا، ولایت کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ دیہات میں رہتے تھے اور کھیت میں ہل چلاتے تھے۔ کچھ لوگ آئے اور آ کے عرض کی حضور ہم راستہ بھٹک گئے، راہ بتا۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بیل کو لگایا ہوا تھا اور ہل چلا رہے تھے۔ سر کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تمہیں؟ یہ پہلا دن، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں یہ وہ پہلا دن تھا جب رب کائنات نے میرے اوپر سے حجاب کو اٹھا دیا اور ولایت کی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا، یہ پہلا دن۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جانا ہے احمد پور، یہ پنجاب میں ایک علاقہ احمد پور شرقیہ جسے کہتے ہیں، ہمیں جانا احمد پور۔ پھر پوچھا سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کہاں جانا ہے؟ کہا احمد پور۔ پھر پوچھا کہاں جانا ہے؟ کہا احمد پور۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے حل کو چھوڑا اپنے، اور وہ دو کھیتوں کے درمیان ایک پگ ڈنڈی ہوتی ہے جس پر چلا جاتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم سب میرے پیچھے کھڑے ہو جانا، اور جب میں تم سے کہوں نا کہ چلو تو تم چلنا، اور جب میں تم سے کہوں رک جانا تم رک جانا۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پگڈنڈی پر کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا چلو۔ یہ چلے،
آپ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 6 یا 7 قدم اٹھائے، فقط 6 یا 7 قدم اٹھائے. اب جیسے اس پگڈنڈی پہ پہنچے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر دو، انہوں نے آنکھیں بند کر دی. فرمایا چلنا شروع کرو، انہوں نے چلنا شروع کیا. سلطان باہو فرماتے ہیں 6 یا 7 قدم میں نے اٹھائے تھے. میں نے ان سے کہا رک جا، یہ رک گئے. میں نے کہا آنکھیں کھولو، انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ مدینہ منورہ میں موجود. حیران ہوئے، عرض کی حضور ہم نے آپ سے بار بار پوچھا کہاں جانا ہے، کہا احمد پور. کہاں جانا ہے، کہا احمد پور. تو احمد میرے مصطفیٰ کا نام ہے، اور پور مانا جگہ یا علاقہ. مجھے احمد کا علاقہ، میں تمہیں احمد کے علاقے میں لے آیا. تو یہ ہے ولایت کا پہلا سٹیپ. مقصود یہ واقعہ بیان کرنا نہیں تھا، یہ پہلا سٹیپ ہے کہ جب اللہ دور و نزدیک کے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، اٹھ جاتے ہیں دور و نزدیک کے حجابات، اور پھر وہ ولی اللہ کا مظہر بن جاتا ہے. اب ولایت میں پھر وہ مظہریت کہ وہ اللہ کے مظہر بن گئے. ان کے ایک ایک عمل کے اندر، ان کی وجود کے اندر اللہ کی قدرت کے کرشمے بدرجہ عطا نظر آتے. عام آدم سے شروع ہوا، رات و دن کے اختلاف سے شروع ہوئی مظہریت، اللہ کی قدرت کا کرشمہ. پھر عالم میں رات و دن کا اختلاف، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں یہ اپنے اپنے اینگل سے اپنے اندر اللہ کی وحدانیت کو رکھے ہوئے. پھر انسانوں میں آئے، 2 کیٹیگری ہو گئے، ماننے والے، نہ ماننے والے. نہ ماننے والوں کے وجود میں بھی اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ رکھا ہے، اور ماننے والوں میں مومن آیا. مومن کے وجود میں اللہ نے اپنے وجود کا، اللہ نے اپنی قدرت کا، طاقت کا، اپنی قوت کا، اور اپنے وجود، اپنے ہونے کا، مظہریت ہونے کی دلیل اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی. اور پھر اس سے مومن ہوا، مومن سے درجہ بڑا عام ولایت کا. تو پھر ولی بھی اللہ کا مظہر ہوتا ہے. پھر درجات ولایت کے تقریباً 1500 درجات. تو پھر اس طرح مظہریت کے درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں. ولایت کا درجہ، ایک درجہ عام ولی، ولی سے پھر اس سے اوپر والا ولی، پھر مظہریت اور نکھر کر آ جائے گا. بڑی توجہ سے، مظہریت اور نکھر کر آ جائے گا. اس مظہریت کو عام لفظوں میں اگر ایک مثال دے دوں سمجھنے کے لیے، آئینہ ہے، آئینے کو سورج کے سامنے رکھا جائے، اس آئینہ، وہ آئینہ جتنا صاف ہوگا اس کے اندر سے ریفلیکٹ کر کے سورج کی روشنی اتنی آئے گی. تو یہ جو درجات ہیں سمجھے کہ یہ آئینہ صاف سے صاف ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں تجلیات الہ آئے گی، اللہ کی تجلیات آئے گی، اور جس سے اللہ پورے عالم کو روشن کرے گا. تو یہ ہے مظہریت کی ایک عام سی مثال. پھر اس سے ولایت کے درجات 1500 درجات ولایت، اور پھر مظہریت کے بھی پھر درجات بڑھتے ہیں. رجبانیت یہ بھی اللہ کے مظہر ہے، نجبانیت یہ بھی اللہ کے مظہر ہے، قطبیت، مقام قطبیت یہ بھی اللہ کے مظہریت کا ایک مقام ہے، مقام غوثیت یہ بھی اللہ کی مظہریت کا ایک مقام ہے کہ اللہ ان کے ذریعے ظاہر ہو، ان کے وجود میں اللہ ظاہر ہو جائے. مطلب کیا؟ اللہ ان کے وجود میں نہیں آتا، اللہ نے ان کے وجود میں اپنے ہونے کی دلیل رکھی ہے. اللہ نہیں آتا، یہ بات سمجھ میں رہے. اللہ مکان سے کہا یہ پھر غوثیت، غوثیت کبرا، حضور پیران پیر غوثیت کبرا برپائے. ان کے وجود میں بھی اللہ نے اپنے ہونے کی دلیل رکھی. پھر جہاں سے اوپر چلے تابعین آتے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ مشہور تابعین. اللہ نے ان کے وجود میں بھی اپنے ہونے کی دلیل رکھی. امام محمد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، ہندوستان تشریف لے گئے، ہندوؤں کے علاقے میں لوگ دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے مسلمان. جب ان سے پوچھا کیوں؟ ابھی تو امام محمد نے بات نہیں کی، یہ امام اعظم کے شاگرد ہے، ابھی تو امام محمد نے خطاب بھی نہیں کیا، بات بھی نہیں کی، کہ تمہارا چھوٹا محمد اتنا پیارا ہے وہ بڑا کیسا سا. یعنی وہ مظہر بن گئے. یہ تابعیت کا دور ہے. پھر تابعیت کے دور سے مظہریت کا
درجہ بڑھتا ہے، پھر صحابیت کا مقام آتا ہے، پھر صحابہ میں صدیق اکبر، صدیق اکبر جن کے پورے وجود میں عکس مصطفیٰ، وہ صدیق اکبر، عمر کہ جس کی عدالت اپنے تو اپنے پرائے بھی مان گئے، وہ بھی اللہ کے مظہر، عثمان غنی اپنی 2 صاحبزادیاں مصطفیٰ نے جن کے عقد میں دی، وہ بھی مظہر اللہ، مولا مشکل کشا علی المرتضی شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن، یہ بھی اللہ کے مظہر ہے، ان کے وجود سے بھی اللہ کے ہونے کی دلیل نکلتی ہے۔ پھر مقام اہل بیت ہے، سیدہ فاطمہ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، امام باقر ہے، امام تقی ہے، امام نقی ہے، امام حسن عسکری ہے، امام حسن مصنع ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت کی پوری لڑی یہ مظہر اللہ ہے، ان کے اندر مظہریت جھلکتی ہے۔ اور پھر مقام اور آگے بڑھتا ہے، یہ یہاں تک اہل بیت صحابہ کرام تک، یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، اہل بیت اور صحابہ کرام تک یہ عالم سے چلا اور صحابہ کرام اور اہل بیت پر جاتے ہوئے، اور پھر مظہریت کا ایک اور مقام آتا ہے، وہ مقام ہے مقام نبوت۔ مقام نبوت قرآن میں اللہ خود فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ پھر نبوت آئی، نبی اللہ کا خلیفہ، نبی اللہ کا نائب، نبی اللہ کا بھیجا ہوا، جو پیدائشی نبی ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر نبی پیدا ہوا تو وہ نبی ہے، ایسا نہیں ہے کہ عبادت سے نبوت مل جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا، پیدائشی نبی، پھر نبوت، نبوت میں پھر آدم کا مقام۔ اب سوچئے ایک عام مومن کی شان مظہریت میں جب وہ مقام ولایت پر آ جائے تو اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے حجابات اٹھ گئے، اٹھا لیے رب تعالیٰ نے، اور اپنے ہونے کی دلیل پوری دنیا پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تو عام مومن کے لیے یہ ہے، تو آدم علیہ السلام اللہ کے کیسے مظہر ہوتے؟ آدم علیہ السلام کی مظہریت کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کیسے پروردگار عالم کے مظہر ہوں گے؟ پھر اگلے نبی حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے مظہر ہے، اللہ کے مظہر حضرت شیس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اللہ کے مظہر، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ان کی جلالت میں اللہ کی مظہریت ہے، ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں ہے، اللہ کی مظہریت ہے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ کی مظہریت ہے، واپس آ گئے۔ انبیاء کے اندر بھی اللہ نے اپنی مظہریت کو رکھا کہ ان کے وجود سے بھی اللہ کے ہونے کی دلیل بتایا۔ مظہر ہے، آدم علیہ السلام کی طاقت کو، اللہ کی طاقت کو دیکھنا ہو، آدم کی طاقت کو دیکھنا۔ یہ میرا بدن پر برگزیدہ بندہ ہے، میرا نائب ہے، میرا خلیفہ ہے، میں نے بھیجا ہے، میرا چنا ہوا صفی اللہ ہے، دیکھو اس کو۔ انبیاء میں مظہریت کا سلسلہ چلتا رہا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، وہ بھی اللہ کا مظہر بنتا رہا، پھر اس کے بعد اگلا نبی، وہ بھی اللہ کا مظہر بنا، اگلا نبی، وہ بھی اللہ کا مظہر، یہ ساری ابھی تمہید چل رہی ہے۔ ہر نبی اللہ کا مظہر، اس کے وجود سے اللہ کا وجود ظاہر ہو، اس کے وجود سے اللہ کے ہونے کی دلیل ظاہر ہو۔ اور یاد رکھیں نبیوں میں سب سے آخر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام، حضور علیہ السلام آئے، لیکن عالم ابھی پورے سے چل رہا، عالم پورے کا پورا عالم یہ ایک اینگل سے اللہ کا مظہر ہے، رات و دن ایک اینگل سے اللہ کا مظہر ہے، یہ عالم ایک اینگل سے اللہ کے مظہر ہے کہ اللہ اس سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ اس سے سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی طاقت زمین میں تفکر کرنے سے سمجھ میں آتی ہے، تو زمین اللہ کی مظہر اس اینگل سے، زمین اللہ کی مظہر، آسمان اللہ کا مظہر، فرشتے اللہ کا مظہر، عرش الہی اللہ کا مظہر، پھر انسان یہ اللہ کے مظہر، انسانوں میں مومن اللہ کا مظہر، مومن میں پھر ولی، ولی اللہ کا مظہر، ولایت کے 1500 درجات وہ سارے اللہ کے مظہر، پھر ولایت کے بعد تابعیت یہ سارے اللہ کے مظہر، پھر اس کے بعد صحابیت یہ اللہ کے
کرو رب تک پہنچ جاؤ گے. مومن خود مظہر کا غور کرو پہنچ جاؤ گے. ولی مظہر غور کرو رب تک پہنچ جاؤ گے. غریب نواز پہنچے انہی واسطوں سے پہنچے. تبھی تو کہا کہ لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی مقصود نہیں, میرا مقصود فقط اللہ ہے. وہ ان مظہریت کے درجات کو سمجھنے کے بعد تب غریب نواز نے کہا لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ. وہ تب کہا یہ ہر چیز مظہر ہے, یہ ہر چیز مظہر ہے. گویا عالم کو مظہر, آسمانوں کو مظہر بنایا. رب تک پہنچو. رب نے اپنے ذات تک پہنچنے کے لیے مختلف طریقے, ذرائع, چیزیں دی. یہ سب چیزیں دینے کے بعد پھر نبوت کو بھی بھیج دیا, انبیاء کو بھی مبعوث فرمایا. انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اب جب انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ بھی مظہر اللہ. جب اتنے مظہر اللہ موجود تھے تو پھر آخر میں مصطفیٰ کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم مظہر, آسمان مظہر, عرش مظہر, بیت المعمور مظہر, لوح و قلم مظہر, زمین بھی مظہر ہے, آسمان بھی مظہر ہے, اور پھر اس کے بعد انسان بھی مظہر ہے, رات دن کا بدلنا یہ بھی مظہر ہے. پھر یہ اختلاف اللیل والنہار, یہ رات و دن کا آنا یہ بھی تو مظہر ہے. ان سے بھی بندہ رب تک پہنچ جاتا ہے. پھر ولیوں میں مظہر ہے, پھر آدم کو بھیجا وہ بھی مظہر ہے. یہ سارے اتنے مظہر میں اس لیے پھر مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ اتنے مظہر ہو گئے, 1,24,000 کم و بیش مظہر, اور اس سے نیچے بھی مظہریت کے درجات, ولایت کی الگ مظہریت کے درجات. تو پھر مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ ہاں بڑی توجہ سے. عالم مظہر, فرش کو دیکھو, بیت المعمور, فرشتوں کے کعبے کو دیکھو, تمہیں اللہ کی الوہیت سمجھ میں آئے گی, اللہ کا بڑا پن, بڑا ہونا سمجھ میں آئے گا. زمین کو دیکھو تو اللہ کا مخلوق کو زمین میں دھسا دینا سمجھ میں آ جائے. درمیان کے اندر خلا ہے, فضا ہے, اس ساری چیزیں یہ سب علامت اور نشانیاں ہیں. قرآن کہتا ہے یہ نشانیاں اس رب تک پہنچنے کی. تو مصطفیٰ کو کیوں بھیجا؟ بڑی توجہ سے. جب سے عالم بنا, لوح و قلم بنے, سورج و چاند بنے, اختلاف اللیل والنہار ہوا, اس وقت سے لے کر آگے چلے انسان بڑھے, فرشتے, جنات, پھر دور بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانیاں بڑھتی چلی گئی. وہ ساری نشانیاں بڑھ گئی. جب ساری نشانیاں بڑھی پھر ولایت کا درجہ, یہ بھی نشانیاں, 1,500 ولایت کے درجات, یہ بھی نشانیاں, پھر مقام صحابیت, یہ بھی نشانیاں, پھر مقام تابعیت, یہ بھی نشانیاں, پھر مقام نبوت, یہ بھی نشانیاں, پھر مقام رسالت. ان کے اندر بھی اللہ نے اپنے ہونے کی نشانیاں رکھی. یہ ساری نشانیاں رکھ دی, اور پھر آخر میں اس نبی کو بھیجا. بڑی توجہ سے, یہ جملہ حاصل ہے. آخر میں اس نبی کو بھیجا کہ جس نبی میں اللہ نے ابتدائے خلق سے لے کر تمام انبیاء سمیت ساری نشانیاں جس ایک ذات میں جمع کر دی, اس کا نام محمد عربی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. مرحبا. عالم اللہ کی نشانی ہے, عرش اللہ کی نشانی ہے, لوح و قلم اللہ کی نشانی ہے, آدم اللہ کی نشانی ہے, انسان اللہ کی نشانی ہے, یوسف اللہ کی نشانی ہے, یوسف کا حسن اللہ کی نشانی ہے, عیسیٰ کا جلال اللہ کی نشانی ہے, عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے, سلیمان اللہ کی نشانی ہے, سلیمان کی ملکیت اللہ کی نشانی ہے,
گودت سنگھ بھی مان گیا. کتاب لکھی محمد کی سرکار، محمد کی سرکار کتاب لکھی، آخر میں شعر لکھا، ہم ہندو اور ان کے پنڈت آخر میں اس مقام تک پہنچے ہیں. ہم جاتے چلہ کشی کرتے، جو کچھ مرضی کرتے، اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم میں بھی جب ہم اپنے اولاد و وظائف کرتے ہیں، ایک مقام ایسا ہوتا ہے جب تک ہم محمد کا واسطہ نہ دے اور چیزیں کھلتی ہیں. پھر آخر میں اس نے شعر لکھا، ہر گل اور ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اس کو تو وہ بھی مان گئے، اپنے تو مانے ہی مانے، وہ بھی مان گئے. جو مصطفیٰ کو رسول نہیں مانتے یہ مان گئے کہ ہر گل اور ہر شجر میں محمد کا نور ہے. تو یہ ساری مظہریت جتنی بھی ہے، یہ ساری رب نے مصطفیٰ نے جمع کر دی. جتنا جلال اور جتنا جمال عرش الہی کا ہے سارا مصطفیٰ میں جمع ہے. جتنا جمال بیت المعمور کا ہے سارا مصطفیٰ میں جمع ہے. کعبے پر جتنا جمال اور جلال ہے سارا مصطفیٰ میں جمع ہے. انبیاء میں جتنا حسن ہے وہ سب مصطفیٰ میں جمع ہے. امام شرف الدین بصیری نے تو اس سے بھی آگے ایک سٹیپ رکھا. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ سارا سمٹ کے مصطفیٰ میں آ گیا. یہ میرے الفاظ ہیں. امام شرف الدین بصیری کیا کہتے ہیں؟ ان کا عشق تو کئی اور درجات طے کر چکا. اب کیا فرماتے ہیں امام شرف الدین؟ یہ قصیدہ بردا شریف ہر کوئی پڑھتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا رسول اللہ، اب سرکار کو یہ قصیدہ سنا رہے ہیں یہ قصیدہ منزہ عن شریک فی محاسنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک ہیں کس چیز سے؟ عن شریک، آپ کا کوئی شریک نہیں. اب غور کیجئے، ایک محبت کا جملہ یہاں میرے ذہن میں آیا. سبحان اللہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. جو اللہ کا شریک مانے وہ کافر، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. ایسے ہی اللہ نے اپنے محبوب کا بھی کوئی شریک نہیں رکھا. بڑی محبت کی بات ہے. شریک تو دور کی بات، اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا میرے مصطفیٰ کا سایہ بھی بن جائے. یہ تو ایک الگ ہے کہ کوئی مثل ہوتا کہ مصطفیٰ کا کوئی مثل بنے. مصطفیٰ کا رب نے سایہ ہی نہیں رکھا. اے حبیب، سایہ بھی تیرا شریک نہ بنے، بس تو میرا محبوب ہے. تو یہ عقیدہ ہے علماء، محدثین، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ سب نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کو نبوت فقط مصطفیٰ کی وجہ سے دی. حدیث قدسی یہ رب فرماتا ہے، رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، رب فرما رہا، اے حبیب تیری عمر کی قسم، تیری عمر کی قسم، اے حبیب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں کائنات بناتا ہی نہیں بناتا. اچھا، اگر بنا بھی دیتا، کسی کے ذہن میں خیال آتا، آگے بھی جواب میرے رب نے دیا. میرا رب بڑا علیم ہے. رب ارشاد فرماتا ہے لولا، اگر میں بنا بھی دیتا، کائنات بن بھی جاتی، اے حبیب تو نہ ہوتا، لما ظہرت الربوبیت. اے حبیب تو کائنات میں ظاہر نہ ہوتا تو میں بھی کائنات میں ظاہر نہ ہوتا. لما ظہرت الربوبیت، میں ظاہری نہ ہوتا. کائنات بن بھی جاتی ہے مصطفیٰ، تو ظاہر نہ ہوتا تو میں رب ظاہر نہ ہوتا. تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نبوت مصطفیٰ کی وجہ سے سب کو ملی. کائنات بنی مصطفیٰ کی وجہ سے. اور یہاں ایک اور نقطہ، علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ یوسف نبہانی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، اتنی محبت کا نقطہ نقل کیا. سبحان اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ کی عادت جاریہ ہے، اس عالم کا اصول ہے
جب بھی اللہ کوئی چھت بناتا ہے یا انسان کوئی چھت بناتا ہے تو انسان چھت بنانے کے بعد اس کی دیواریں بناتا ہے یا اس کا کوئی ستون بناتا ہے جس پر وہ کھڑا ہو جائے. عمارت بنے اس کے لیے ستون ضروری, گھر بنے اس کے لیے ستون ضروری. ہر چیز پورے عالم میں غور کرے. اللہ نے ایک پودا بھی پیدا کیا ہے, اس کو بھی ستون عطا کیا ہے. پودا بھی بغیر ستون کے نہیں ہے. ستون ہوتا ہے تو اس کا جڑ ہوتی ہے تب شاخیں نکلتی اور پھل ملتا ہے. تو ایک پودا نکلے, ایک درخت نکلے, اللہ اس کو بے ستون کے نہیں رکھتا. اللہ کا ایک نظام ہے. ایسے ہی ہم انسان جب گھر بناتے, فلیٹ بناتے, بڑے بڑے بلڈنگیں بناتے ہیں, ستون ہوتے ہیں, پلر ہوتے ہیں. وہ پلر ہے تو اس کا وجود, چھت کا وجود ہو سکتا ہے. اور اگر وہ پلر اور بنیاد ختم ہو جائے تو چھت کا وجود ختم ہو جائے گا. کبھی بھی چھت سلامت نہیں رہے گا. تو ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک پلر بنایا, ایک بنیاد بنائی, ایک اصل دیوار بنائی, اور یہ چیز سکھائی انسان کو. انسان بھی بناتے ہوئے, گھر بناتے ہوئے دیواریں بنائے گا. اس بغیر دیواروں کے چھت ہو نہیں سکتا. اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے 28ویں جلد میں لکھا, فرماتے لوگوں, یہ ساری تمہید امام فخر الدین رازی کی ہے, انہوں نے بھی بیان کیا. فرماتے لوگوں تم غور کرو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ستون دیا ہے اور تم بھی ہر چیز کو ستون دیتے ہو, اور بغیر ستون کے کبھی کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی. فرمایا پھر غور کرو, یہ آسمان بنا ستون کے کیسے, بغیر ستون کے آسمان کیسے کھڑا ہے. اور پھر امام فخر الدین رازی معتزلہ کے لکھتے ہیں کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ آسمان کا ستون نہیں ہے, بے ستون ہے آسمان. یہ سارے دلائل لکھنے کے بعد پھر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر 28ویں جلد کے اندر فرماتے ہیں, نہیں مسلمانوں غور کرو, آسمان کا ستون ہے آسمان کا ستون. ستون کہتے ہیں کسی بھی عمارت کی بقا کو, کہ عمارت اس ستون کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی, اور آسمان کا ستون ہے. امام فخر الدین رازی 2 روایات سے کہا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 روایات بیان کی امام فخر الدین رازی نے. فرماتے ہیں اے حبیب میں نے ہر چیز کو بنایا اور اسے ستون دیا. آسمان بنایا, ستون نہیں دیا. اپنا عرش بنایا تو 4 ستون دیے. عرش کے 4 ستون ہیں. عرش بنایا تو 4 ستون دیے. اتنا بڑا آسمان بنایا, 7 آسمان بنائے, لیکن 1 ستون نہیں دیا. اے حبیب اس لیے کہ ان 7 آسمانوں کا ستون تو ہے. اے حبیب 7 آسمانوں کا ستون تو ہے. پہلا آسمان قائم ہے کیونکہ ستون مصطفیٰ ہے. دوسرا آسمان قائم ہے اس لیے کہ ستون مصطفیٰ ہے. تیسرا آسمان قائم ہے اس لیے کہ ستون مصطفیٰ ہے. چوتھا آسمان, 5واں آسمان, 6واں آسمان, یہ 7 آسمان کھڑے ہیں تو بنا ستون نہیں. ستون بنیاد اور اس کی اصل مصطفیٰ کی ذات ہے. مصطفیٰ ہے جو کائنات ہے. یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجیے, کائنات کو بقا ہے, کائنات زندہ ہے, کائنات ہے. اس کی دلیل یہ کائنات ہے. ہر کوئی مانتا ہے کہ کائنات ہے. آسمان قائم ہے, ہر کوئی مانتا ہے. اس آسمان کے قیام, عالم کے قیام, پوری دنیا کے قیام, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ بھی موجود ہے. کیونکہ ستون نہ ہوتا تو یہ عالم ہوتا ہی نہ. عالم ہے, مصطفیٰ ہے. عالم نہ ہو, فنا ہو جائے, اب سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر عالم موجود ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے. تو پروردگار عالم نے اپنی ذات کا مظہر کامل بنا کے مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے. ہر قوم اپنے نبی کی آمد پر خوشی منائی ہے. اللہ کا نبی ملا ہے, اللہ کا نائب ملا ہے, جس کے وجود سے ہم کو حق تعالیٰ کی طرف رہنمائی اور معرفت ہوگی, وہ ذات ملی ہے. ہر ایک نے خوشی منائی ہے. تو جب ہر ایک
قرآن اب وہ آگے چل کے جو محافل ہوگی میلاد شریف کی انشاءاللہ عز و جل جمعہ ہفتہ اور جمعرات جمعہ اور ہفتہ کہ اتوار کو جلوس میلاد ہوگا. اس میں انشاءاللہ ٹاپک ہوں گے میلاد شریف اور اس میں انشاءاللہ مختلف انداز سے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کے سنایا جائے. آپ ضرور اس میں شرکت کیجیے گا. اصل مقصد ہر دور کے اندر میلاد ہوا. اب میلاد پر دلائل دینے شروع کر دیں کہ میلاد کے اس بات پر کہ میلاد منانا جائز ہے میلاد منانا جائز نہیں ہے. یہ بات فقط اپنے ضمیر سے ایک سوال کیجیے, ورنہ ان سب کے جوابات کہ میلاد منانا کیسا ہے, کس نے میلاد منایا, ایک چھوٹا سا پمفلٹ بنایا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ربیع الاول میں مختلف پمفلٹ آ جاتے ہیں, میلاد صحابہ نے نہیں منایا, میلاد فلاں نے نہیں منایا, میلاد صحابہ کے دور میں نہیں تھا, میلاد یہ نہیں تھا, میلاد وہ نہیں تھا. تو یہ پمفلٹ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت کیا ہے. اس میں قرآن کریم فرقان حمید, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل, نبی صحابہ کرام نے میلاد کس انداز سے منایا, محدثین نے میلاد کس انداز سے منایا, اور امام ابن جزری, سیدہ آمنہ, حضرت عثمان ابن ابی العاص, محدث ابن جوزی, شاہ ولی اللہ, شاہ عبد الحق محدث دہلوی, اکابر علماء دیوبند, ان سب کے ریفرنسز اس کے اندر موجود ہیں. یہ بات سے آپ کو فی سبیل اللہ یہ مل جائے گا, یہ پمفلٹ, اس کو پڑھیے گا. اور پھر دلائل نہ بھی ہوتے, فقط اتنا کافی ہے کہ ہمیں مصطفیٰ ماننے والے کے لیے بغیر دلیل کے مان جاتا ہے, اور نہ مانو تو شیطان. امام فخر الدین رازی پر نزاع کا وقت تھا تو شیطان امام فخر الدین رازی کے پاس آیا اور کہا, اے فخر الدین رازی, تو ساری زندگی اللہ کا ایک ہونا ثابت کرتا رہا, بتا کیا دلیل ہے تیرے پاس. امام فخر الدین رازی اتنے بڑے مفسر ہیں, ایک دلیل تھی, اس نے رد کر توڑ دی, دوسری دلیل, تیسری دلیل, چوتھی دلیل, 360 دلیلیں تھی, اور 360 دلیلیں شیطان نے توڑ دی. شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد ایک مقام پر وضو کر رہے تھے تو اپنے پانی کے اندر دیکھا کہ میرا مرید فخر الدین رازی مشکل میں, اور یوں ایسے پانی پھینکا دور سے, وضو کا یہ چلو سا بڑا پانی پھینکا اور ارشاد فرمایا, اے فخر الدین رازی, تو کہہ کیوں نہیں دیتا میں اللہ کو بلا دلیل مانتا ہوں. تو میلاد منانے کے لیے جو منانے والا ہو اسے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی, اور جس نے نہیں منانا وہ دلیلیں مانگتا پھرے گا, یہ کیا ہے, اس نے نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, فلاں نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. یہ فقط لوگوں کو ایسے خامخواہ ذہن خراب کرنا, یہ ہماری عقیدت ہے, ہماری محبت ہے, اور ہمیں اس بات پر یقین ہے, کامل یقین ہے کہ ہمارے اعمال تو بد ہیں. فقط جو تھوڑا بہت ہم ذکر رسول کرتے, میرا رب اس ذکر کے صدقے ہمیں بخش دے, اور تو کوئی عمل ایسا نہیں, کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ مصطفیٰ کے غلام, بس یہی ہے. یہ لیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری انجمن بزم ہے, پچھلے سال پچھلے جمعے کو بھی میں نے اعلان کیا تھا کہ اہتمام کریں, رونق, وہ ذوق کو پتہ چلے آپ کے علاقے میں کہ سرکار کا میلاد آیا ہے. چراغاں جھنڈے لگائیے, اور مختلف تنظیمیں اہل سنت والجماعت کی بزمیں اپنی میٹنگ وغیرہ کریں. اس میں اسکاؤٹ کے حوالے سے میں نے عرض کی تھی کہ اپنی تصاویر وغیرہ جمع کروا دیں, تو بعض لوگوں نے جمع کروائی ہے, جن لوگوں نے نہیں کروائی یاد سے اتوار لاسٹ, یعنی یہ اتوار کا دن ہے, اتوار کے دن تک آپ سب جو ہے وہ اپنی تصویریں جو بھی اسکاؤٹ وغیرہ کے اندر تھے یا اسٹیج پاسز کے تھے وہ سارے کے سارے اپنی تصاویر وغیرہ ضرور جمع کروائیے گا. اور الحمدللہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اتنا بڑا جلوس میلاد ہوتا ہے, اس سب کا سب ارینجمنٹ جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے انجمن خدام المسلمین کرتی ہے. ایک خطیر رقم اس میں لگتی ہے, اور اس کے بعد پھر یہ ہمارا ایک ریت ہے کہ سرکار کا لنگر بھی, ہم میلاد شریف کے جلوس کے بعد سرکار کا لنگر بھی بانٹا جاتا ہے. تو آپ بھائیوں میں سے جو ہو سکے تو سب کریں, کوپریٹ کریں. یہ چندہ تو ایک الگ ہے, اس کے علاوہ جو کوئی ایک آدھ دیکھ دینا چاہتا ہو کہ ایک دیکھ میری طرف سے سرکار کی میلاد کے جلوس کے لیے, ایک دیکھ میری طرف سے, دو دیکھ میری طرف سے, مجھے بتا دے, حافظ صاحب کو بتا دے, راشد بھائی کو بتا دے, یوں کر کے دیکھیں. یہ ہم سب کی الحمدللہ یہ لائٹنگ یا کوئی سجاوٹ نظر آ رہی ہے, یہ بھی ہمارے یہاں کے کچھ مخیر حضرات ہیں. الحمدللہ نام نہیں ظاہر کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ بس ان کے دیے کو قبول فرمائے. یہ بھی لائٹنگ ہونے والی تھی, اس پہ تقریباً 20,000 کے قریب خرچہ. فقط ایک بندے سے کہا, بس وہ
اللہ کا بندہ اس نے کہا ٹھیک ہے سب میری طرف سے دیکھیے ہیں نامزدگان اللہ تعالیٰ بس انہیں اس کے صدقے اللہ کے گھر کو منور کیا, اللہ اس کے صدقے ان کی قبر کو منور کیا, اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ان کے والدین کی مغفرت کرتے. ایسے کریں, تعاون کرے, ہو سکتا ہے ہمارا کوئی ایک دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں, اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. جس میں ایک روایت مجھے یاد آئی, بہت بڑے یہ علماء دیوبند, ان کے اکابرین میں سے جو بزرگ تھے, واقعی مسلم بزرگ تھے, وہ ہر سال 12 ربیع الاول کو چنے تقسیم کیا کرتے تھے. انہیں اتنی قسمہ پرسی تھی کہ چنے بانٹا کرتے تھے. ایک سال ان کے پاس اس کے بھی پیسے نہیں تھے, تو نہیں کر سکے, روئے, بہت روئے کہ میں نہیں کر سکا, غربت ہے. رات سوئے تو خواب میں سرکار کی زیارت کی. یہ بہت بڑے بزرگ ہیں, بدعقیدہ نہیں ہے, یہ بہت بڑے بزرگ ہیں. رات خواب میں سرکار کی زیارت. تھوڑے سے چنے تھے, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, وہ چنے سرکار کے سامنے موجود تھے, اور سرکار علیہ السلام وہ چنے تناول فرمائے. تو بڑے خوش ہوئے, سرکار کی بارگاہ میں عرض کی. ایک اور مقام پر اس کی ڈیٹیل موجود ہے, انہوں نے اپنا خواب پورا سنایا. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کتنی توفیق ہوتی. سرکار نے فرمایا ہم تمہارے میلاد سے بہت خوش ہیں, پتہ نہیں دل سے 1 روپیہ بھی دے دیں, بس مصطفیٰ خوش ہو جائیں. اس بارگاہ میں کیا سمجھتے ہیں, ہم کروڑوں دے کے خوش کریں گے حضور کو. سرکار فرماتے ہیں اگر میں چاہوں احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے. جنت کا جو مالک ہے اسے ہماری ضرورت ایسے نہیں ہے. یہ تو ہم ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تھوڑے پر بھی خوش ہو جاتے ہیں. اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں جس کی جتنی وسعت ہے, دل میں جتنی تڑپ ہے وہ اس طرف سے کرتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں. تو جتنا ہو سکتا ہے صلاۃ والسلام کے بعد مجھے بتا دیجیے گا. اور جلوس میلاد انشاءاللہ عز و جل یہ صبح تقریباً 9 بجے, اتوار والے دن صبح 9 بجے انشاءاللہ عز و جل یہ جلوس میلاد ہوگا. آپ سب اس کے اہتمام میں, اور کوئی اس میں سب جلوس میلاد کے حوالے سے, کوئی سیکورٹی کے حوالے سے, کسی بھی اینگل سے کوئی بھی مشورہ دینا چاہتے ہیں آپ ضرور دیجیے گا. اور اسکاؤٹ سے بالخصوص گزارش ہے کہ وہ اسکاؤٹ جتنے بھی ہیں وہ سب جلد از جلد تصویریں وغیرہ دے دیں. اچھا اب یہاں آپ امتحان ہوتا ہے, آپ سب کے گھر میں سب جھنڈا لگ چکا ہے, اب پتہ چل جاتا ہے نا. یعنی ایک پرسن کے جھنڈا لگانے میں کیا, یعنی کیا قباحت ہے, کیا وہ فقط دل سے وہ کہ یار کوئی دیکھے گا تو لوگ بابا وغیرہ نا, لوگ ڈرتے نہیں یار کوئی دیکھے گا, بولے گا بریلوی کا گھر ہے, اللہ کا کرم ہے, ہم فخر سے کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں, اور اللہ ہمیں بریلوی رکھے, بریلوی موت دے. یہی تو کمال ہے. دنیا کے تانوں سے ڈر کے میں اگر جھنڈا یا لائٹنگ یا وہ نہ کروں کہ یار لوگ بولیں گے بریلوی ہے, تو سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تب کبھی ایک تانا مصطفیٰ کے لیے بھی تو سہ لو کہ میں نے حضور کے لیے. لوگوں نے مجھے کہا نا بریلوی, ہاں الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں میں سرکار کا غلام, سرکار کا عاشق ہوں, گناہگار صحیح, خطاکار صحیح, لیکن غدار نہیں, بے وفا نہیں, جیسا بھی ہوں میں سرکار کا امتی, سرکار کا غلام. تو ابھی جا کے آج سب کے گھر میں جھنڈا لگے گا انشاءاللہ. تو وہاں سے ہو سکتا ہے جھنڈے وغیرہ بھی مل جائے, اسٹال لگا ہوگا, اور یہ پمفلیٹ بھی آپ کو مل جائے گا. اور اس پمفلیٹ کو کوئی چھپوانا چاہتا ہو تو وہ بھی بتا دیں, تو اس کو چھپوا کے ہم تقسیم کریں. یہ جو لوگوں کو گمراہیت میں ایسے خام خواہ کے جو پھیلا دیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو اس کا الحمدللہ باحوالہ کتاب کے حوالہ ریفرنسز موجود ہیں اس کے اندر, اس کے حوالے سے یہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی میلاد کے صدقے ہم سب کو ایمان پر استقامت اور میلاد مصطفیٰ کے صدقے اور ان خوشیوں کے صدقے پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ کا اسی ربیع النور شریف میں ایک آنچ ایسا ہو جائے. جتنی محنت کرے سرکار کے میلاد کے لیے, پورے تڑپ کیا ہو, دل میں رکھیں, بولے بھی نہیں, دل میں رکھیں یا رسول اللہ اتنی محنت کر رہا ہوں فقط اس لیے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا دیدار بس, اور کوئی بات. اور جب دیکھیں کہ دیدار کے حصول کے لیے بندہ کتنی محنت کرے گا, یار یہ اس عمل سے ہو سکتا ہے مجھے سرکار کا دیدار ہوگا, بہت کوشش کرے گا, رات دن ایک کرے گا. تو ایسی آپ کوشش کیجیے اور تڑپ فقط دل میں ہی رکھیے کہ کاش یہ تھوڑی سی میری محنت کے صدقے سرکار اپنا جلوہ دکھاتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین.